مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع جو ہے شرک فی الاطاعت ہے۔ دیکھیں، اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، لہ الخلق و لہ الامر، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کو منزل بنانا چاہتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو زندگی اللہ کی مرضی سے اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی سے اگر یہ زندگی گزارے گا تو یہ ناکامیاب ہوگا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، او کما قال، یا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو وہ بہت بڑی گمراہی سے دوچار ہو گیا۔ دیکھیں، اطاعت کی آپ وجہ تلاش کریں۔ اطاعت کس چیز میں؟ زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں، اس کا نام اطاعت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز ایک خاص طرز حیات میں رکھ دیا ہے، اور اس طریقے حیات کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو بتایا ہے، جو کہ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ اس طریقے پر حضور کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، پھر یہ اس اطاعت کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہم لوگ عملاً مبتلا ہیں اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، ہم تو دنیا کی کامیابیوں کے امیدوار ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کی اطاعت ہم نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن اللہ کی اطاعت میں، یعنی اطاعت تو اللہ کا حق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اطاعت اللہ کا حق ہے کہ آپ مخلوق اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی منزل نہیں بنایا ہے تو آپ اطاعت کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ غیر اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں تو پھر دیگر تمام، یعنی جو آپ کی خواہشات نفس ہیں، اس کے مطابق آپ پھر زندگی گزاریں گے۔ اور آج سامعین کرام وہ وقت ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری مرضی میں جو آتا ہے وہی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری مرضی کے جو خلاف ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں مقامی طور پر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ حکم قرآن میں موجود ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے نقش قدم کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ پھر ان صاحبان نظر سے آپ کو تعلق رکھنے کی بھی ضرورت ہے جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، قلوبہم مصابیح الہدیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم